اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک ھو الضلال البعید۔ پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے کہ جو دین کے بالکل کنارے پہ ہیں، اور انہیں اگر بھلائیاں ہی بھلائیاں ملتی ہیں تو وہ دین میں شامل رہتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، اور آزمائش ہر انسان پر لازمی آنی ہے۔ اللہ نے یہ انسان سے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان کا جذبہ ہے اور اپنی بات میں کتنا سچا ہے، اور کتنا عمل سے اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایمان میں کتنا سچا اور کتنا مضبوط ہے، رب کے ساتھ اس کو کتنی محبت ہے، کتنا یقین ہے۔ تو وہ پھر دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی برباد اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ یدعو من دون اللہ، ایسے لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اپنی حاجات، اپنی دعائیں ایسی ہستیوں کے سامنے رکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے، نفع نقصان سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے سامنے یہ اپنی حاجات کو رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنی دفعہ بتایا کہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ذالک ھو الضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں جو پرلے درجے کی گمراہی میں شامل ہیں، جو پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ضلال البعید، اتنے گمراہی میں، جیسے انسان سمندر میں جائے اور اتنا دور چلا جائے کہ اب اس کی واپسی مشکل اور ناممکن نظر آئے۔ یہ لوگ گمراہی میں اتنے دور چلے گئے، اپنے رب کو چھوڑ کر انہوں نے غیر اللہ سے اتنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اپنے رب سے دور ہو گئے۔ یعنی ان کا دل اپنے رب کی بجائے غیر اللہ کے اندر اٹکا ہوا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے یہ لوگوں سے اور اللہ کی مخلوق سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ تو ان سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ یعنی جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کو چھوڑ کر محتاج انسانوں کے ساتھ، بے بس انسانوں کے ساتھ، یا بے بس مخلوق کے سامنے وہ اپنی حاجات کو رکھ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ھو الضلال البعید، یہ لوگ گمراہی میں بدلے درجے پہ پہنچ گئے ہیں، حد پہ پہنچ گئے ہیں، گمراہی کے بہت دور چلے گئے ہیں۔ یدعو، پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اپنی حاجات کے لیے، لمن ضرہ، ان چیزوں سے، ان ہستیوں سے غیر اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضرہ اقرب، کہ ان کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت قریب ہے، من نفع کی نسبت میں۔ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہاں سے نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ یعنی پکارنے والا کیا کرتا ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی انسان کا نقصان ہی نہیں ہے کہ انسان کے پاس وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے، مومن بھی سمجھے، اور اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے شرک کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو امتحان میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے اور وقتی طور پہ اس کو کوئی فائدہ بھی مل جائے، ایسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں اور جو اس طرح کے بت پرست لوگ ہیں کہ انہیں وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں یا جو فائدے ہمیں مل رہے ہیں وہ ان بتوں کی وجہ سے، یا اگر مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ کا امتحان، یہ قرآن بھی اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا تیسرے پارے میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس قرآن کے اندر محکمات بھی رکھے ہیں اور متشابہات بھی رکھے ہیں، اور جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو صحیح سیدھے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے اور بھٹکاوے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں بجائے محکمات کے۔ جو واضح حکم ہے ان پہ عمل کریں، جو متشابہات ہیں ان کا معنی اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ ہمارے سے اس کا سوال بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو اس چیز کا سوال ہوگا جو بالکل کلیئر بات قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہ قرآن بھی امتحان ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑ گیا، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا، اس نے اس قرآن سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نقصان قریب ہے کہ وہ اپنے ایمان بھی ضائع کر دیں، اور نفع تو کوئی شاید دنیاوی مل جائے تو مل جائے، نفع بہت دور ہے۔ لبئس المولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ ان کے بدترین ہے جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ انسان کا بہترین دوست ہے، اور یہ غیر اللہ انسان کے بدترین دوست ہیں، بدترین رفیق ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور یہ انسان کے بدترین رشتے ہیں جو محبت سے انسان قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بے شک وہ زبانی دعوے کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی، اور آپ سے ہٹ کے کوئی بھی دنیا کا طریقہ ہو جس میں ظاہراً کسی کو کامیابی بھی نظر آتی ہو، وہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہی ایمان کا رشتہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ غیروں کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جن کے در پہ پڑے ہوئے ہیں ان سے بدترین کوئی ان کا دوست اور رفیق اور نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی رشتہ محبت والا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کام کیا، اس سے بدترین محبت کا رشتہ قائم کیا۔ عشیر یعنی انسان کا قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے، ہم صحبت اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے بدترین کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ شرک قائم ہو جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو۔ آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رائے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، ان سب لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کریے۔ یہ ہمیشہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا۔ یہ وہ جنت کا تالا ہے جو دو چابیوں سے کھلتا ہے، بنیاد جس کی ایمان پہ ہے، اور پھر اس ایمان کا عملی ثبوت انسان نے دینا ہے نیک اعمال کر کے۔ نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے، دل کھنچ کھنچ کے جائے اذان ہو تو سارے کام چھوڑ کے، جتنی مرضی اس وقت ارننگ ہو رہی ہو، جتنے مرضی یہ فائدے ہو رہے ہوں، ان کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا، اور ثابت کرنا کہ اللہ تیرے منادی نے مجھے پکارا ہے، میں تیرے حضور حاضر ہو گیا۔ یہ ہر روز کا دن کا کام ہے، ہر روز 5 دفعہ کام ہے، پھر رمضان کے بعد ہے، پھر انسان کو حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ سارے لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی یہ اب ان لوگوں کا اپوزٹ آ گیا، مخالف آ گیا، جو دین کے حرف میں کھڑے تھے، جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، اور یہ وہ لوگ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی بھر کیے جا رہے ہیں، دین کے اوپر قائم ہیں، اگر تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ خوشحالی خوشیاں دیتا ہے، آرام دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تو اس کا رب کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اسی قرآن میں ہم پڑھیں گے، ان نہروں میں پانی بھی فراوانی ہے، دودھ کی فراوانی ہے، شہد کی فراوانی ہے، اور ایسی فراوانی ہے دنیا میں تمہارے پاس کچھ ٹائم کوئی چیز رہ جائے نا تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہمیشہ تازہ رہنے والے چشمے اور تازہ رہنے والی نہریں ہیں،
ہمیشہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نہریں ہوں گی ہر چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رزق کی بے حساب فراوانی ہوگی. ان اللہ یفعل ما یرید. میرا رب اعلان فرما رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے کہ اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں، اور جو مخلوق ہے اس کو رب نے جتنا اختیار دیا اتنے پاس ہے. جو اس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اس کے پاس بالکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے پاس ساری کی ساری کائنات کے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مرضی اور منشا اور اپنے ارادے سے فرماتے ہیں. اللہ کے فیصلے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا. پورے کی پوری مخلوق مل جائے، کائنات مل جائے، میرے رب جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا. ان اللہ بے شک اللہ یفعل ما یرید. تو ایسے ہی ہستی کے سامنے انسان کو اپنے آپ کو اس کے در پہ ڈال دینا چاہیے جو ان اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جب اس کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے انسان کر دیتا ہے تو پھر اللہ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. اور مومن کا اصل بہترین اس کی آخرت ہے، اس کی دنیا نہیں ہے. دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کے اسباب نہیں ہے، دنیا کی سہولتیں اور آسانی نہیں ہے. نہیں، یہ تو دارالامتحان ہے. یہاں تو پریشانی ہی پریشانی ہے، امتحان ہی امتحان ہے، اور فتنے ہی فتنے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات